میں خان صاحب کے سائفر کیس کے حوالے سے عرض کروں گا۔ خان صاحب کا ٹرائل 2 مرتبہ جس طریقے سے چل رہا تھا وہ ہائی کورٹ نے کیٹیگریکل الفاظ میں قواش کیا تھا۔ وہ پروسیس، وہ پروسیجر، وہ طریقہ کار جو جج صاحب نے ایڈاپٹ کیا تھا اس کو ہائی کورٹ نے قواش کر کے اسپیسیفک ڈائریکشن دے دی تھی کہ کس طرح اس میں پروسیڈ کیا جائے۔ ہم نے اس قسم کے کیس پہلے سے بھگتا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے تھا توشخانہ، نہ اس میں ہمیں حق دفاع دیا گیا تھا، نہ ہی ہمیں اپنے جو مخالفین کے ایگزامینیشن ان چیف تھے ان پہ پراپر کراس کا موقع دیا گیا تھا، نہ ہی وہ کاغذات جو ہمارے بنیادی حق سے متعلق تھے کہ اگر ٹرائل ہونا ہے تو وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور ان بائسڈ ٹرائیبیونل کے سامنے ہو، نہ وہ ہمیں وہ رائٹ دیا گیا تھا۔ اب سائفر کے کیس میں باوجود اس کے کہ کورٹ نے اسپیسیفک ڈائریکشنز دی ہے اور ایک سے زیادہ موقعوں پہ دیے، اس کے باوجود جج صاحب اس کی پرواہ کیے بغیر پروسیڈ کر رہے ہیں ٹرائل کے ساتھ۔ یہ آئین کی آرٹیکل 10 اور آئین کے بنیادی حقوق کے منافی ہے کہ اگر آپ کسی ایکیوزڈ کو، خاص کر ایسے جرم میں جن میں سزائے موت ہو، اگر آپ اس کو اس کی چوائس کا وکیل نہیں دیتے، آپ ان کو پراپر موقع نہیں دیتے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، آپ ان کو موقع نہیں دیتے کراس ایگزامینیشن کا، آپ ان کو موقع نہیں دیتے کہ وہ وکیل صاحبان کو ٹائم ملے جس میں اپنے آپ کو تیار کر کے وہ اکیوز کی پروٹیکشن کرے۔ آپ نے دیکھا جج صاحب نے باوجود اس کے کہ ہمارے ایک سے زیادہ ٹرائل چل رہے ہیں جیل میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارے اللیگل ہیں، یہ صرف سائفر کا کیس نہیں ہے جو جیل میں چل رہا ہے، 2 کیسز نیب کے بھی چلوا رہے ہیں۔ ایک جو آپ لوگوں نے کبھی ہسٹری میں نہیں سنا ہوگا وہ ہے توہین الیکشن کمیشن۔ یہ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے اپنی ہسٹری قائم کرتے ہوئے یہ کیس بنوایا ہے، وہ کیس بھی جیل میں ہی چل رہا ہے۔ ڈیلی بیسس پہ صبح 10 بجے سے جب وکلاء آ چکے ہوتے ہیں تو 8 بجے سے جج صاحبان پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، 8 سے 4 بجے تک مسلسل وہ ٹرائل چل رہے ہیں، آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ وہ ٹرائل کنپلیٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس میں جلدی کس چیز کی ہے؟ لیکن سائفر کے کیس کو اسپیسیفکلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو دی ادر ڈے وکلاء کے ہوتے ہوئے بھی، ان وکلاء کے باوجود جج صاحب کو اتنی جلدی پڑی ہے کہ جج صاحب نے خان صاحب کے لیے لیگل پلیڈر اور وکیل اپوائنٹ کر لیے۔ کسی اکیوز کے لیے اس کی مرضی کے خلاف وکیل اپوائنٹ کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے سخت الفاظ میں ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں، ہائی کورٹ سے درخواست کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آرٹیکل 203 میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جورسڈکشن کے اندر کوئی بھی جج کوئی بھی ٹرائل چلاتے ہو، آپ اس کے سپروائزر جورسڈکشن میں ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ یہ آن کال فار ہے کہ جج صاحب خود کسی ایکیوز کے لیے وکیل اپوائنٹ کر لے، اور اس مرتبہ جو وکلاء اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ وکلاء وہ اپوائنٹ کر لیے ہیں جو آلریڈی پراسیکیوشن کی طرف سے پیش ہو چکے ہیں۔ یہ آئین کے نہیں، یہ قانون کے نہیں، یہ تو ایک عام لاجک اور پنچایت میں کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور اتنا بڑا کیس جو اس میں آپ سزائے موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس لیے اس طریقہ کار کو ہم انسانی بنیادوں کی بھی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ میں ان سب سے ایک درخواست کروں گا، وہ خان صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں اس بات کا ذکر کیا تھا اور قرآن کی آیت کا ان کے لیے منسوب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ کسی کی دشمنی آپ کو اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ آپ عدل نہ کرو، عدل کرو، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ ہم آئینی ذمہ داریاں عدلیہ کو ریمائنڈ کراتے ہوئے ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ عدلیہ پہلے سے کہ ہم خود کورٹ جائیں، ہم دیکھتے ہیں عدلیہ ایسے سرکمسٹانسز میں کیا اقدام کرتی ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کا پروٹیکشن کرنے کا امین اور آئینی ذمہ داری سب سے پہلے
آئین نے عدلیہ کے کندھوں پہ ڈالا ہے۔ ہم آگے دنوں میں دیکھیں گے کل میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ آج اس ٹرینچ کے شارٹ نوٹس پہ میں ان کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں اور ان سے آئینی اور قانونی مطالبہ ہم کرتے ہیں باضابطہ طور پر کہ اس میں آپ انٹروین کر لیں۔